ان اللہ اصطفى آدم، اللہ تعالیٰ نے چن لیا آدم علیہ السلام کو، نوح کو، وآل ابراہیم کو، آل عمران اور آل عمران کو، علی العالمین تمام جہانوں پر۔ آل عمران کون ہے؟ عمران دو ہستیاں میں ملتی ہیں قرآن مجید میں۔ ایک عمران ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے والد ہیں، موسیٰ بن عمران، جیسے حضرت موسیٰ کا نام تھا۔ اسی طریقے سے دوسرے عمران ہے جو حضرت مریم علیہ السلام کے والد ہیں۔ تو یہاں پہ کون سے عمران مراد ہیں؟ حضرت مریم، کیونکہ یہاں پہ عیسائیوں کے ساتھ بات ہو رہی ہے نا، عیسائیوں کو تو آل عمران یہاں سے مراد ہو۔ ذریۃ بعضھا من بعض واللہ سمیع علیم، اور اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ سب ہی ایک ہی نسل سے تھے۔ ذریۃ بعضھا من بعض، بعض ان میں سے بعض ایک ہی نسل کے تھے، یعنی یہ سارے نبیوں کی اولادوں میں سے۔ واللہ سمیع علیم، اللہ تعالیٰ خوب سننے والے اور جاننے والے ہیں۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں کا ذکر کرنے لگے کیونکہ عیسائیوں کو اب دعوت دینا یہاں سے دعوت شروع ہو رہی ہے۔ اذ قالت امرأۃ عمران، جب کہا عمران کی بیوی نے، یعنی حضرت مریم علیہ السلام کے والد عمران، ان کی بیوی نے کہا، ان کی ماں نے کہا، رب انی، اے میرے رب، نذرت، میں نے نظر مانگی ہے، لکا، تیرے لیے، ما فی بطنی محررا، کہ جو بھی میرے پیٹ میں ہوگا، محررا، کہ میں اس کو آزاد کر دوں گی، میں تیرے لیے ڈیڈیکیٹ کر دوں گی، تیرے لیے، تیری عبادت کے لیے۔ فتقبل منی، تو اللہ تعالیٰ مجھ سے یہ قبول کیجیے گا، انک انت السمیع العلیم، آپ یقین سننے والے اور جاننے والے ہیں۔ تو حضرت مریم علیہ السلام نے، حضرت مریم کی والدہ نے علیہ السلام نے منت یعنی نظر مانی کہ اللہ تعالیٰ جو بھی میرے پیٹ میں موجود ہے اولاد، وہ ایکسپیکٹ کر رہی تھی کہ بیٹا ہوگا، تو انہوں نے کہا کہ میں تیرے دین کے لیے وقف کر دوں گی، اور ساتھ اللہ سے دعا کی اللہ تعالیٰ یہ میری قربانی کو قبول کیجیے گا۔ فلما وضعتھا، جب انہوں نے وہ بچہ جنا، قالت ربی انی وضعتھا انثی، اے اللہ میں نے تو بچہ ایک لڑکی کو جنا ہے، واللہ اعلم بما وضعت، اور اللہ خوب جانتا ہے جو اس نے جنا، ولیس الذکر کالانثی، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وہ مرد عورت جیسا نہیں، یعنی ولیس، اور نہیں ہوتا مرد عورت جیسا۔ اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے بڑی ایک اہم بات بتائی، وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم کی والدہ نے کیا مانگا کہ اللہ مجھے بیٹا عطا کر، کیوں؟ میں تیرے دین کے لیے وقف کر دوں گی، اور وہ بیٹا جو ہے وہ تیرے دین کی خدمت کرے گا۔ اب ہوا یہ کہ اللہ نے کہا ٹھیک ہے، اللہ نے قبول کر دیا، لیکن اللہ نے بجائے بیٹے کے بیٹی دے دی، تو انہوں نے کہا کہ میں اب اس بیٹی سے بیچاری سے کیا کام کرواؤں گی دین کا، کیسے ڈیڈیکیٹ کروں گی؟ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس عورت جیسا مرد نہیں، یعنی یہ جو بچی میں نے دی ہے نا، تمہیں عطا کی ہے، وہ لڑکے، یعنی وہ لڑکا، جو کام میں نے اس بچی سے لینا ہے وہ لڑکا نہیں کر سکتا۔ تو یہاں پہ پتہ چلا کہ عورت کو جو اللہ نے ذمہ داریاں دی ہیں، جو معاملات اللہ نے، اس سے جو خیر نکل سکتی ہے وہ مردوں سے نہیں نکلتی، اور جو مردوں سے خیر نکلتی ہے وہ عورتوں سے نہیں نکلتی۔ ہر ایک کا اپنا اپنا پورا ایک دائرہ کار ہے، اور ہر ایک معاشرے کے اندر ایک اپنے انداز سے کنٹریبیوٹ کرتا ہے، اینڈ دے کمپلیمنٹ ایچ ادر۔ تو یہاں پہ اللہ نے کہا کہ مریم علیہ السلام سے جو میں نے کام لینا ہے نا، وہ ایک مرد سے نہیں، لڑکے سے نہیں کام لیا جا سکتا۔ اور وہ کیا کام لینا تھا اللہ نے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت، جو بغیر باپ کے ہوئی۔ اب وہ ظاہر ہے مرد سے تو نہیں اللہ تعالیٰ پیدا کرتے، اللہ کا قانون اس کے خلاف ہے۔ وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مریم، تو ان کی والدہ نے کہا کہ میں اپنی بیٹی کا نام مریم رکھتی ہوں۔ اور یہاں سے پتہ چلا کہ عورت بھی اپنی بیٹی کا، عورت بھی نام رکھ سکتی ہے۔ ہمارے یہاں معاشرے میں کیا ہوتا ہے، کہتے ہیں جی یہ تو مرد، نام رکھنا تو مرد کا حق ہے، نہیں، حضرت مریم علیہ السلام کی والدہ نے اپنی مریم کا نام رکھا تھا۔ وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، اور میں پناہ دیتی ہوں تیری پناہ میں، اس کو میں تیری پناہ میں دیتی ہوں، وَذُرِّيَّتَهَا، اور اس کی اولاد کو، مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، شیطان مردود کے سے۔ تو حضرت مریم علیہ السلام نے حضرت کی والدہ نے حضرت مریم کو اللہ کی پناہ میں دے دیا، اور کہا کہ میں اس کی اولاد کو بھی تیری پناہ میں دیتی ہوں۔ اسی لیے آپ کو پتہ ہے کہ حدیث میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بھی بچہ پیدا ہوتا ہے نا، تو شیطان اس کو پنچ کرتا ہے، جس کی وجہ سے بچہ روتا ہے، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام نہیں روئے تھے۔ اس کی کیا وجہ تھی؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو شیطان نے پنچ نہیں کیا تھا، اس کی وجہ یہ دعا تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو شیطان سے بچا لیا۔ فتقبلها ربها، اللہ تعالیٰ نے اس کو قبول کیا، پس قبول کیا اس کو اس کے رب نے، بقبول حسن، ایک اچھی قبولیت کے ساتھ، ایک اچھی طرح اللہ نے قبول کیا، وانبتها نباتا حسنا، اور اس کو بہت اچھے انداز سے پالا، وکفلها زکریا، اور اس کی کفالت کی ذمہ داری کس کو سونپ دی؟ زکریا علیہ السلام کو۔ کلما دخل علیہا زکریا المحراب، جب بھی زکریا علیہ السلام محراب میں، عبادت گاہ میں داخل ہوتے، وجد عندها رزقا، تو وہ حضرت مریم علیہ السلام کے پاس رزق کو پاتے، پھل کو پاتے۔ قالوا یا مریم انا لکی ھذا، انہوں نے کہا کہ یہ بتائیے کہ مریم یہ کہاں سے پھل آیا؟
حضرت زکریا علیہ السلام کے پاس کفالت تھی، تو انہوں نے کہا وہ جب آتے دیکھنے کے لیے مریم علیہ السلام کا حال پوچھنے کے لیے، وہ عبادت کر رہی ہوتی. اچھا بنی اسرائیل کے اندر نا عبادت گاہیں جو ہے نا وہ محراب کی صورت ہوتی تھی. ہمارے ہاں تو اللہ تعالیٰ نے پوری زمین کو مسجد بنا دیا. ان کے ہاں عبادت ایک مخصوص جگہ پہ ہو سکتی تھی، وہ ہر جگہ پہ نماز نہیں پڑھ سکتے تھے، عبادت نہیں کر سکتے تھے. تو حضرت مریم اس جگہ پہ ڈیڈیکیٹڈلی عبادت کر رہی ہوتی تھی. تو وہ جہاں پہ حضرت زکریا جب پتہ کرنے جاتے تو وہاں پہ کیا دیکھتے کہ پھل پڑے ہوئے، اور ایسے پھل جو بے موسمی ہیں، وہاں پہ موسمی نہیں ہوتا ان کا. کہتے یہ کہاں سے آیا، کون تمہیں دے کے دیتا ہے؟ ظاہر ان کی ذمہ داری تھی، کون مرد آتا ہے کون آتا ہے. تو انہوں نے کہا وہ من عند اللہ، یہ اللہ کی طرف سے ہیں. ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب. یہ ایک قسم کا معجزہ اور ایک کرامت تھی کہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے بغیر حساب کے رزق دیتا ہے. ہنالک دعا زکریا ربہ. جب زکریا نے یہ دیکھا کہ حضرت مریم علیہ السلام کو پھل مل رہے ہیں بغیر موسم کے، تو ان کو اپنا خیال آیا کہ اللہ نے ان کو اولاد نہیں دی تھی. تو انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ میری بیوی بوڑھی ہو گئی ہے، تو جب تو اس کو پھل دے سکتا ہے تو مجھے بھی اولاد دے سکتا ہے. تو انہوں نے اپنے رب سے دعا کی. قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة. انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ مجھے ایک پاکیزہ اپنی طرف سے ذریت عطا کر، اولاد عطا کر. انك سميع الدعاء، یقیناً تو دعا کو سننے والا ہے. فنادته الملائکة وهو قائم. اسی وقت اللہ تعالیٰ نے دعا قبول کی اور فرشتے نے جواب دیا. وهو قائم يصلي في المحراب. وہ بھی محراب میں نماز پڑھ رہے تھے کھڑے ہو کے اور دعائیں کر رہے تھے. ان اللہ یبشرک بیحییٰ مصدقا بکلمۃ من اللہ وسیدا وحصورا ونبیا من الصالحین. اور وہ حضرت یحییٰ علیہ السلام کی کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تصدیق کرنے والے ہوں گے، کیونکہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے کزن. وسیدا، وہ سردار ہوگا. وحصورا ونبیا من الصالحین، اور بہت مضبوط نفس والا اور سیلف کنٹرول والا ہوگا، نبی ہوگا. ومن الصالحین، اور نیکوں میں سے ہوگا. قال ربی، انہوں نے کہا اے میرے رب، انا یکون لی غلام. اب دیکھیں انسان کتنا کمزور ہے. پہلے دعا مانگی اللہ مجھے عطا کر دے، ساتھ ہی اللہ نے دعا قبول کر دی، کہا تمہیں اولاد ملے گا. ساتھ حیران ہو رہے ہیں. اب کہتے کہ یار یہ فزیکلی، یہ پریکٹیکلی ممکن کیسے؟ میری بیوی تو اس قابل ہی نہیں، کیسے ہوگی؟ قال ربی، انہوں نے کہا اے میرے رب، انا یکون لی غلام، مجھے کیسے بچہ ہو سکتا ہے؟ وقد بلغنی الکبر، میں تو بڑھاپے کو پہنچ چکا ہوں. وامرأتی عاقر، میری عورت بھی بیچاری بوڑھی ہو گئی ہے، وہ بیچاری کیسے بچہ جنے گی؟ قال كذلك اللہ یفعل ما یشاء، اللہ تعالیٰ اس لیے بچہ چاہتا ہے، جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے. قال، اللہ تعالیٰ کے اپنے کام ہیں. قال رب اجعل لي آیہ، انہیں یقین نہیں آیا. انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ پھر میرے لیے کوئی نا نشانی بنا دیجیے. قال آیتک الا تکلم الناس ثلاثة ایام الا رمزا. اللہ نے فرمایا تمہاری نشانی یہ ہے، تمہارے لیے نشانی یہ ہے کہ تم نہیں لوگوں سے بات کر سکو گے 3 دن سوائے اشاروں کے. واذکر ربک کثیرا، اپنے رب کا ان دنوں کے اندر ذکر کرنا کثرت کے ساتھ. وسبح بالعشی والابکار، اور شام اور صبح کو کیا کرنا؟ تسبیح اس کی بیان کرنا. وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ، اور جب کہا فرشتوں نے یا مریم، اے مریم، ان اللہ اصطفاکی، اللہ تعالیٰ نے تجھے چن لیا ہے. وطہرکی واصطفاکی، اور تجھے پاک کر دیا ہے اور تجھے چن لیا ہے. علی نساء العالمین، تمام جہان کی عورتوں پہ. حضرت مریم علیہ السلام اس کائنات کی بہترین عورتوں میں سے، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے اور یہاں پہ قرآن مجید کی آیت بھی ہے. یا مریم اقنتی، اب اے مریم جب اللہ نے تجھے سب سے بہتر بنایا ہے تو اب تجھے کیا کرنا ہے؟ میں نے آپ کو بتایا نا کہ ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے کہ جو سب سے زیادہ اللہ کے قریبی ہے، سب سے بہتر ہے، اس کو کیا ہے؟ اسلام کے احکامات عمل نہیں کرنے. حضرت مریم کو پہلے حکم دیا کہ تم سب، یعنی جب بشارت دی کہ تم بہترین ہو تو کہا اے مریم اقنتی، اب اپنے رب کا شکر ادا کر. کس طرح؟ اس کی فرما برداری کر اللہ کی. لربی کی، اپنے رب کی. واسجدی، سجدہ کر. ورکعی، اور اس طریقے سے رکوع کر. مع الراکعین، رکوع کرنے والوں کے ساتھ. ذالک من انباء الغیب، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اب وفد نجران کا وفد تھا، اللہ تعالیٰ نے پورا واقعہ سنایا اور کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو لوگوں کے سامنے سنائیں، ان کے سامنے بتائیں اور ان سے کہیں کہ بتاؤ کہ مجھے یہ واقعہ کیسے پتہ چلا؟ اللہ کی طرف سے وحی. ذالک من انباء الغیب، یہ غیب کی خبریں ہیں، یہ غیب کی خبروں میں سے واقع ہے نا یہ ساری واقعات. نوحیہ الیک، جو ہم آپ کی طرف وحی کرتے ہیں. وما کنت لدیہم اذ یلقون اقلامہم ایہم یکفل مریم. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ آپس میں قرآن دازی کر رہے تھے کہ کون حضرت مریم کی کفالت کرے گا، اس ٹائم آپ وہاں میں موجود نہیں تھے، لیکن یہ آپ نے سارے واقعات کیسے بتا دی کہ حضرت زکریا کو کفالت مل گئی، کیسے ہو گیا، کیا ہو گیا؟ کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ حضرت مریم علیہ السلام ایک بڑی، حضرت عمران جو تھے، جو ان کے والد تھے، وہ بہت بڑے یہودیوں کے عالم دین تھے، بہت بڑے عالم دین تھے. تو جب ان کو اللہ نے اولاد دی تو اب ان کی بیٹی کو ڈیڈیکیٹ کر دیا گیا، جیسے کہ ان کی والدہ نے نظر مانی کی. تو اب سوال یہ پیدا ہوا کون ان کی ذمہ داری اٹھائے گا؟ تو اس ٹائم لوگوں نے کہا جی میں اٹھاؤں گا. ہر بندے کا دل تھا کہ وہ کفالت کرے، وہ اس کا شرف حاصل کرے. تو انہوں نے پھر آپس میں قرآن دازی کی اور قرآن دازی کے اندر حضرت زکریا کا نام نکل آیا اور ان کو پھر اللہ تعالیٰ نے یہ ذمہ داری عطا کی. تو اس سے پتہ چلا کہ قرآن دازی کی جا سکتی ہے. بعض لوگ قرآن دازی کی مخالفت کرتے ہیں، نہیں، جائز کاموں میں قرآن دازی کرنا یہ مسنون عمل ہے. وما كنت لديهم، اللہ کے رسول بھی قرآن دازی کیا کرتے تھے اپنی بیویوں کے درمیان. وما كنت لديهم، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ سارے معاملات ہو رہے تھے تب آپ نہیں تھے وہاں پہ موجود.
اور نہ آپ اس وقت موجود تھے وہاں پہ اذ یختصمون جب وہ آپس میں جھگڑ رہے تھے. اذ قالت الملائکۃ جب کہا فرشتوں نے یا مریم اے مریم ان اللہ یبشرک بکلمۃ منہ اسمہ المسیح عیسی ابن مریم کہ اللہ تعالیٰ تمہیں بشارت دیتے ہیں ایک کلمے کی اپنی طرف سے اسمہ المسیح اس کا نام ہوگا مسیح عیسیٰ بن مریم. مسیح اس لیے کیونکہ مسیح کہتے ہیں جو ہاتھ پھیرنے والا مسح کرنے والا یعنی حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے معجزہ دیا تھا وہ ہاتھ پھیرتے تھے. اس طریقے سے کیا ہوتا تھا لوگ بیمار ہوتے تھے اللہ تعالیٰ ان کو شفا دے دیتا تھا. اسی طریقے سے ان کو زندہ کر دیتے تھے مردہ کو جیسے کہ آگے آیات میں آئے گا. وجیہن فی الدنیا والآخرہ ایسا نبی اللہ ایسا تمہیں بیٹا عطا کرے گا جو اللہ کا کلمہ ہوگا. ویسے تو اللہ کے سارے کلمات ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنی ہر مخلوق کو کیسے پیدا کرتے ہیں کن فیکون. جب بھی اللہ کن کہتے ہیں اللہ کا کلمہ تو حضرت عیسیٰ کو بھی اللہ نے کلمہ کہا. تو اب حضرت عیسیٰ کو کلمہ اللہ کا اسپیشلی کیوں کہا گیا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ کو بغیر باپ کے نازل کیا. تو ویسے تو اللہ تعالیٰ نے سب کچھ ہمیں بھی پیدا اللہ نے کیا عقل میں سے کن سے ساری مخلوق کو لیکن ان کا خاصہ ہے اس وجہ سے ان کا نام کلمہ ہے. اس وجہ سے نہیں کہ اللہ معاف کرے وہ اب اللہ کی ذات کا پارٹ ہے جیسے عیسائی یہ سمجھتے ہیں اور کنکلوڈ کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں نہیں مسلمان جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کلمہ اللہ کا ورڈ ہے حضرت عیسیٰ اور ورڈ جو ہوتا ہے وہ اللہ کی مخلوق نہیں ہوتی وہ اللہ کی ذات کا حصہ ہے. اللہ کا ورڈ اللہ کی ذات کا حصہ ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کا وہ بھی ڈیوائن ہے ڈیوینٹی ہے ان میں. تو وہ مسلمانوں پہ اعتراض کرتے ہیں. وجیہن فی الدنیا والآخرہ اللہ فرماتے ہیں بڑا باعزت ہوگا دنیا اور آخرت میں ومن المقربین اور اللہ تعالیٰ کے بڑے قریبی لوگوں میں سے ہوگا. ویکلم الناس فی المہد وکہلا وہ لوگوں سے کلام کریں گے گود میں بھی اور ادھیڑ پن میں بھی بڑھاپے میں بھی. ومن الصالحین اور لوگوں میں سے یعنی وہ لوگوں سے کلام کریں گے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام گود میں جیسا کہ حضرت سورہ مریم میں ہم پڑھیں گے اور بڑھاپے میں بھی. اس سے پتہ چلا کہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام بڑھاپے میں بھی لوگوں سے کلام کریں گے. اس کا مطلب حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی واپس آنا ہے کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ابھی جوانی کی حالت میں اٹھا لیے گئے نا تو بڑھاپے میں کب کلام کریں گے. اس آیت سے علماء نے بتایا کہ یہاں سے پتہ چلتا ہے یہ دلیل ہے اور بھی آیات ہیں یہ بھی ایک آیت دلیل ہے جس سے پتہ چلتا ہے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے بعد میں نازل ہونا ہے اور قیامت کے قریب آنا ہے. آپ کو پتہ ہے کئی لوگ اس کا انکار کرتے ہیں تو یہ آیات ان کے خلاف ہے. قالت ربی انہوں نے کہا اے میرے رب انا یکون لی ولد میرا بیٹا کیسے ہو سکتا ہے ولم یمسسنی بشر مجھے کسی مرد نے کسی بشر نے ہاتھ بھی نہیں لگایا چھوا نہیں. قال كذلك اللہ یخلق ما یشاء انہوں نے کہا کہ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ پیدا کرتا ہے جس کو وہ چاہتا ہے. اذا قضى امرا جب وہ کسی بات کا فیصلہ کرتا ہے فانما یقول له کن فیکون تو اس کے لیے کہتا ہے کن ہو جا اور وہ ہو جاتا ہے.